ارے شرماؤ نہیں، فرحان اپنا ہاتھ بیلا کے آگے کرتا ہے، جس پر بیلا کبیر کے پاس سے فرحان کے پاس چلی جاتی ہے۔ بیلا نے ایسا کر کے کبیر کو ہوا دی تھی۔ پری تم نے یہ سب مجھ سے تو ڈسکس ہی نہیں کیا، میں نے تم سے پوچھا بھی تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کس مجھے ساری زندگی یاد رہے گی۔ کبیر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر سب کے سامنے بیلا کو شرمندہ کرتا ہے۔ بیلا یہ سن کر شاک رہ جاتی ہے، لیکن وہ تو تم نے شرط۔ بیلا اتنا ہی کہتی ہے، تب کبیر اس کی بات کاٹ دیتا ہے۔ جان اب باتیں تو نہ بناؤ، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اب بتاؤ۔ یہ سب تماشا دیکھ کر لغاری صاحب آگ بگولا ہو کر فرحان کو کہتے ہیں۔ فرحان کو بیلا پر پورا یقین تھا، کیونکہ وہ کبیر کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اے لڑکے، جا لے جا اسے اپنے ساتھ، چل نکل میرے گھر سے۔ لغاری صاحب اب کبیر کی طرف اپنا رخ کر کے کہتے ہیں، نہیں ڈیڈ، بیلا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ میں بہت جلد اس سے نکاح کر لوں گا، لیکن اس لڑکے کے ساتھ تو ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ فرحان یہ کہہ کر بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ کبیر یہ دیکھ کر بیلا کی طرف غصے سے دیکھتا ہے، جس وجہ سے بیلا ڈر کر فرحان کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ فرحان دیکھو، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کہا تھا کہ میں فزیو تھراپسٹ ہوں، اس لیے یہ میرا ٹریٹمنٹ کرنے لگا۔ بیلا نے فرحان کو ساری سچائی بتائی۔ واہ لڑکی، مان گئے تمہیں۔ اگر میں فزیو تھراپسٹ ہوتا تو تمہارا یہ مگیتر بھی فزیو تھراپسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو ایک ساتھ ہی پڑھتے آئے ہیں، ہے نا انکل جی؟ اور اگر ٹریٹمنٹ کرنا بھی ہوتا تو میں ویسے بھی کر سکتا تھا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بس بہت ہوا، نکل میرے گھر سے۔ لغاری صاحب جیسے ہی بیلا کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتے ہیں، فرحان فوراً آگے آتا ہے۔ رکیے ڈیڈ، میں ایسے نہیں جانے دے سکتا بیلا کو، آپ نکاح خواہ کو بلائیں۔ اب ہمارا صرف نکاح ہوگا، وہ بھی کبیر کے سامنے۔ فرحان یہ کہہ کر کبیر کو دیکھتا ہے، جو اپنی آنکھوں میں چنگاری اس پر برساتا ہے۔ بیلا یہ سن کر فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر فرحان کے پاس آ کر اس کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ دیکھو فرحان، میں نے صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے بچپن سے اب تک۔ انفیکٹ میں اس شخص کو تم سمجھ کر اس کے ساتھ آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گھٹیا انسان اس حد تک گر جائے گا۔ میں بس اس کی باتوں میں آ گئی تھی، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پلیز تم مجھ سے نکاح کر لو، میری عزت بچا لو۔ میرے بابا اکیلے ہیں، اگر چاچو نے تمہیں یہ سب بتا دیا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بیلا جذباتی ہو گئی۔ بس چپ ہو جاؤ۔ فرحان اس کی بات کاٹ دیتا ہے اور اس کے کندھے پر مان بھرا ہاتھ رکھتا ہے۔ کبیر کو بیلا کی باتیں تیر کی طرح چبھتی ہیں، اوپر سے فرحان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کبیر کو اور غصہ دلاتا ہے۔ انکل، آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ بیلا کو چھوڑ دے، اسے نہیں پتہ یہ کتنی بڑی ڈرامہ باز ہے۔ اگر اسے عزت کا خیال ہوتا تو مجھ سے بھی تو نکاح کا کہہ سکتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بیلا کی طرف دیکھتا ہے اور ایک سلگتی ہوئی مسکراہٹ اچھالتا ہے۔ لغاری صاحب بیلا کو باہر کی طرف دھکا دے کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی بیلا منہ کے بل زمین بوس ہونے لگتی ہے کہ سامنے سے کبیر اسے تھام لیتا ہے۔ بیلا کو کبیر کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ فرحان فوراً بیلا کے پاس آتا ہے، لیکن کبیر اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے وہیں رکنے کا اشارہ دیتا ہے۔ تیرے قسمت میں نہیں تھی یہ افسوس، اور ہاں، آئندہ کے بعد پریشی ابابیل کے پاس بھی مت آنا، نہیں تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ بہت جلد یہ ابابیل کبیر خانزادہ کی بننے والی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکتا نہیں ہے، بلکہ اسے باہوں میں بھر کر واپس چلا جاتا ہے۔ اسے جب ہوش آتا ہے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، جہاں صرف ایک بیڈ، تھوڑے سے فاصلے پر ایک لوہے کی الماری اور ایک صوفہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر اچانک تھوڑی دیر پہلے ہونے والا منظر ایک فلم کی طرح اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اترتی ہے اور اتنی دیر میں ایک عورت اس کے کمرے میں آتی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک ڈش ہوتی ہے۔ ڈش بیلا کے سامنے رکھتی ہے۔ بیلا کو بہت شدید بھوک لگتی ہے، اس لیے وہ فٹافٹ کھانا کھا لیتی ہے۔ وہ عورت واپس جانے لگتی ہے تو بیلا اس سے سوال کرتی ہے، دیکھو، میں نے بغیر کسی چوں چرا کے کھانا کھایا ہے، اب پلیز مجھے بتاؤ کہ میں کہاں ہوں؟ بیلا اس سے درخواست کرتی ہے، بیٹا یہ اس گھر کا کوارٹر ہے جہاں اس گھر کے سرونٹ رہتے ہیں، اور خان آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، آپ کو جاب کی ضرورت تھی نا، اس لیے۔ اور ہاں بیٹا، وہ رہا آپ کا سامان۔ یہ کہہ کر وہ سامان کی طرف اشارہ کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی بیلا کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ خان مطلب کبیر خانزادہ، وہ یہاں مجھے سرونٹ کے طور پر لایا ہے، مجھے یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کا رخ کرتی ہے، جب وہ سامنے اسے کھڑا پاتی ہے۔
وہ آتے ساتھ دروازہ بند کر چکا ہوتا ہے اور اب اس کے قدم بیلا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور نگاہیں بھی اسی کی طرف جمی ہوتی ہیں، جس میں بیلا کو دہشت دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتی وہیں رک جاتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہٹو میرے راستے سے اور دروازہ کھولو، یہ کیا گھٹیا پن ہے؟ بیلا اپنی ساری بھڑاس باہر نکالتی ہے۔ گھٹیا پن تو اب دکھاؤں گا، اگر تم نے ایک بھی الٹا سیدھا لفظ دوبارہ بولا۔ کبیر اس کا بازو پکڑتا ہے۔ دیکھو، اس گھر میں تم ایک سرونٹ کی حیثیت سے ہو، لیکن جلد میرے نکاح میں ہو جاؤ گی، لیکن پھر بھی رہو گی نوکر ہی، تو یہ نخرے مجھے تو بالکل نہ دکھانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کبیر بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہتا ہے۔ ایسے گھٹیا واہیات انسان کو تو کسی کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گی۔ کتنی پیاری ہو یار، دل کر رہا ہے ابھی ٹیسٹ کر لوں، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہاں تو مجھے پورے کا پورا ثمر ملے گا۔ کبیر اس کے سامنے اپنے طنز کے تیر برساتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ نکاح میں فران لگاری کی دشمنی آڑ میں آ کر تم سے کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس کل کا دن ہے، اس کے بعد میں تمہیں نکاح کے لیے لے جاؤں گا، تو اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ تمہارے باپ کو بتانے میں لغاری انکل دیر نہیں لگائیں گے، جن کا منہ میں پیسے دے کر فی الحال بند کروا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر کبیر چلا گیا اور بیلا صدمے سے دوچار رہی کہ اتنی جلدی میں کہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بابا کو وہ شکایت کا موقع نہیں دے گی، اس لیے اس نکاح کے لیے وہ دل سے راضی ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک سرونٹ کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کبیر سے سرونٹ کے طور پر جولی اور اپنے باپ کی وجہ سے لایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نکاح کی خبر ان تک پہنچے۔ فرحان کو جیتتے ہوئے دیکھنا اس کی فطرت میں نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جلد سے جلد بیلا کو فرحان سے بیوی کی حیثیت سے ملوائے گا۔ کبیر فرحان کے سامنے سے بیلا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے گیا۔ یہ بات فرحان کو ہضم نہیں ہوئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا تباہ کر دے۔ 2 سال پہلے ٹھیک اسی طرح وہ جولی کو اس سے چھین لیتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ تو پھر اس کی مگیتر تھی، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ اس بار وہ کبیر کو بالکل بھی جیتنے نہیں دے گا۔ کیا ہوا اگر اس نے بیلا سے نکاح کر لیا؟ لیکن اس کا دل صرف میں ہی جیتوں گا۔ یہ بات تو اسے پتہ تھی کہ کبیر کے دل میں بیلا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، تو پیار تو دور کی بات ہے، وہ تو صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے نکاح کرے گا۔ پہلے تو فرحان جولی کو کبیر کے کرتوت بتانے کا پلان بناتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ کہیں کبیر بیلا کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ کبیر بیلا کے روم سے نکل کر اپنے روم میں جانے لگتا ہے تو راستے میں اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز ڈیڈ کے روم سے آ رہی ہے تو وہ فوراً وہاں کا رخ کرتا ہے۔ ڈیڈ کیا ہوا بتائیں مجھے۔ کبیر فوراً ان کے پاس جاتا ہے۔ کچھ بھی صحیح نہیں ہے بیٹا، جب تک تمہاری ماں کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتا تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے میری بیوی کا قتل کیا اور اب اس کی بیٹی میرے پیچھے پڑی ہے۔ بیٹا تم خود بتاؤ ایسے کیسے میں آرام سے بیٹھ جاؤں؟ جمشید اپنے آنسو بہا کے ساری تفصیل اپنے بیٹے کو سناتا ہے۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ اس کی بیٹی؟ مجھ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کبیر اپنی بھویں سکیڑتے اپنے باپ سے کہتا ہے۔ بیٹا اس عورت کی بیٹی نے پاکستان میں میرے خلاف آواز اٹھائی تھی، کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں نے تمہاری ماں کا قتل کیا ہے، اور وہ اس وقت سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اب وہ پیرس بھی آ پہنچی ہے۔ ڈیڈ آپ کو اس لڑکی کا نام معلوم ہے یا پھر اس کے پاس کوئی تصویر؟ کبیر فوراً ہی پوچھتا ہے۔ نہیں بیٹا، میں نے اسے تب دیکھا تھا جب وہ چند ماہ کی تھی، اس کے بعد وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ میں اس کے باپ سے ملنے گیا تھا، اسی سے پتہ چلا کہ وہ میرے خلاف کھڑی ہے، اور ہاں اس کی گردن میں ایک تل ہوگا بالکل ویسا جیسا اس کی ماں کی گردن پر تھا۔ ڈیڈ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور رہی بات اس لڑکی کی تو میں اس کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ کبیر کی آنکھوں میں ایک نفرت کی آگ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ روم سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جمشید اپنی انگلی سے آنسو صاف کرتا ہے اور ایک زوردار قہقہ فضا میں اڑاتا ہے۔